بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ ابو عبداللہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ کی جماعت کے پاس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، آخر اس کے وضو نے آ کر اسے چھڑا لیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہیں، لیکن ذکر اللہ نے آ کر اسے خلاصی دلوائی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے، جب حوض پر جاتا ہے دھکے لگتے ہیں، اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا اور آسودہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ انبیاء حلقے باندھ باندھ کر بیٹھے ہیں، یہ جس حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں۔ اسی وقت اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرا گھیرے ہوئے ہے اور اوپر نیچے سے بھی وہ اسی میں گھیرا ہوا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کر نور میں پہنچا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس سے بولتے نہیں۔ اسی وقت صلہ رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو، چنانچہ وہ بات چیت کرنے لگے۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ پر سے آگ کے شعلے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے، اتنے میں اس کی خیرات آئی اور اس کے منہ پر پردہ اور اونٹ ہو گئی اور اس کے سر پر سایہ بن گئی۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے، لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور خدا میں اور اس میں حجاب ہے، یعنی اللہ اور اس کے درمیان حجاب ہے۔ اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پاس پہنچا آئے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نام اعمال اس کے بائیں طرف سے آ رہا ہے، لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا، اپنے ایک امتی کو میں نے جہنم کے کنارے کھڑے دیکھا، اسی وقت اس کا اللہ سے کپکپانا آیا اور اسے جہنم سے بچا لے گیا۔
میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ اسے اوندھا کر دیا گیا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اسی وقت خوف خدا سے اس کا رونا آیا اور ان آنسو نے اسے بچا لیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پلصراط پر لڑکنیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا اور وہ پار اتر گیا۔ ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی، دروازے کھلوا دیے اور اسے جنت میں پہنچا دیا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے، اس میں ان مخصوص اعمال کا ذکر ہے جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلوانے والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71-72۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھی ہوئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، مثلا کپڑا، اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ۔ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے، اس سے بھی اللہ کے ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو، اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ ذکر زبانی، اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اچھی نشست تھی جس میں آپ لوگوں نے دل سے حصہ لیا۔ دوستو، چینل کی کڑی بنے رہیے اور ان اعلیٰ نشستوں میں شامل ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعمال کی حفاظت نصیب فرمائے۔ عمل، دوستو، آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے۔ کل حساب ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا، اور یہی اعمال جو ہیں دوستو، ان کا جو دار و مدار ہے یہ نیت پہ ہے۔ اگر یہ عمل اچھی نیت سے ہوں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہوں، تو میرے دوستو پھر کیا ہی کہنا، پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان بابرکت اعمال سے ساری عمر کے لیے مستفید فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمیشہ اچھی باتوں کو سنتے رہیے، ہمیشہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے، شیئر کرتے رہیے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔